الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يختص برحمته من يشاء صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله شاہ مردان شیر یزدان شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار مرد ملے تے درد نہ چھوڑے تے اوگن دے گن کردا کامل لوگ محمد بخشا تے لال بنان پتھر دا برادران اسلام رجب المرجب شریف رجب شریف کا مہینہ ہے اس میں سب سے بڑا عظیم واقعہ تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اس میں مناسبت اور موافقت یہ بھی ہے کہ اخی رسول خلیفہ چہارم حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ولادت و سعادت اسی مہینے میں ہے اور اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت کو بڑے تم تراک سے بڑے ہم ہمیں سے مناتے ہیں لیکن وہ انجیکشن ساتھ یہ بھی لگاتے ہیں کہ
جب حضرت علی کی شان بیان کرتے ہیں تو دوسرے صحابہ کرام کے خلاف چھپے ہوئے زہریلے تیر چلانے سے باز نہیں آتے. تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی ساتھی یا صحابی کے بارے میں ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہماری زبانوں پر کوئی لفظ آئے، لیکن یہ ہمارا خوشگوار فرض ہے کہ ہمارا تعلق حضرت مولا علی سے خالص ہے، جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، اور ہمارا آئینہ دل صاف ہے، اور وہی آئینہ دل صاف ہوتا ہے جس میں سب کا اقرار ہو. اس مذہب میں یہودیت کی آمیزش ہوتی ہے جس میں کچھ کا اقرار ہو، کچھ کا انکار ہو. یہ یہودیت ہے، اور الحمدللہ ہمارا دل دماغ یہودیت کے فتنوں سے پاک ہے. جو آدمی حضرت مولا علی کی شان تو کھول کے سنائے اور ساتھ ساتھ صدیق اکبر یہ جناب فاروق اعظم پہ چھپے ہوئے تیر چلائے. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ایرانی سوچ تھی، ایران کو حضرت عمر نے فتح کروایا تھا، اور ایران میں جو حکومت تھی وہ پارسیوں کی تھی، آتش پرستوں کی تھی. وہ زمین اب تک اس گھاؤ کو بھولی نہیں ہے. اس لیے حضرت عمر فاروق واحد وہ طاقت تھے جنہوں نے پورے کفر کو اپنے پنجائے قوت و طاقت میں اس طرح پکڑ کے نچوڑ کے رکھ دیا تھا. جس طرح حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوجا یار عمر سی جس عدل کتاب چھڑ کے اے شیطان رجیم رلایا پنجے اندر پھڑ کے. شیطانی طاقتیں، شیطانی چیلے، ابلیسی سوچ اس زخم کو بھولی. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں رات مجھے اتفاق ہوا کچھ لوگوں کو سننے کا، تو میرے تو پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ نعرے تو اتحاد بین المسلمین کے لگاتے ہیں بڑا بڑا منہ کر کے، لیکن ان کے اندر اتنا زہر بھرا ہوا ہے، بڑی بڑی پگڑیاں سجا کے. اور یہ بدبخت اس قدر ان کے اندر کالک ہے، اوپر اتنے کالے نہیں جتنے اندر سے کالے ہیں. اس لیے ظاہر ہے چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں معراج النبی کی بجائے ہم حضرت مولا علی کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ ان کی عظمت کو بیان کریں. جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، کرم اللہ وجہہ، یہ آپ کا خاص لقب ہے. میں نے اشارتاً عرض کر دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. کہ رسول پاک نے فرمایا میرے صحابہ اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں اور میری اہل بیت کشتی ہے. اور جب اندھیرے میں سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں تو ستاروں کی روشنی پہ چلتی ہیں. تو اس لیے مسافر کے لیے کشتی کا ہونا بھی ضروری ہے اور ستاروں کا ہونا بھی ضروری ہے. کشتی اہل بیت کی ہے اور ستارے صحابہ ہیں، اور جو دونوں کا کرے گا اقرار اس کا ہوگا بیڑا پار.
اسی لیے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیونکہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہمیں سب سے اقرار بھی ہے، سب سے پیار بھی ہے۔ حضرت بہاول حق زکریا ملتانی کہا کرتے تھے شکر خدا کہ سنیم، آپ تسلی رکھا کریں ولیوں کا مسئلہ کی یہی ہے۔ حضرت بہاول حق زکریا کہتے ہیں شکر خدا کہ سنیم نئے معتزلی، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں سنی ہوں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ازل سے غلام ہوں میں جناب رسالت مآب کا، ابن قحافہ کا اور ابن خطاب کا، عثمان کا، علی کا، حسن و حسین کا اور خواجگان چشت کے عالی جناب۔ اس لیے اپنی نسلوں میں انجیکٹ کریں کہ ہمیں سب سے پیار ہے، اور اگر ان کا آپس میں کوئی تکرار تو جانے سرکار کیوں جی، اگر دادا اور دادے کا بھائی آپس میں تکرار کرے تو پوتوں کو ان کے اندر مداخلت انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے۔ بڑے جانے اور بڑے جانے، چھوٹے سب کا ادب کریں، ان کی خیر اسی میں ہے۔ چھوٹے اسی لیے کہتے ہیں خطائے بزرگ گرفتن خطاست، جو بزرگ بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی کمی ہو تو اس کمی کو پکڑنا خود کمی ہے۔ اس لیے بڑوں کا ہم پہ لازم ہے احترام، یہی ہے دین اسلام۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ سب سے پہلی شان کہ مشہور ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت اللہ کے گھر میں ہوئی، یہ بھی چاہے اتفاقاً ہی صحیح، چاہے ان کی والدہ آئی ہو کعبے کا طواف کرنے اور اس وقت حضرت مولا علی کی ولادت کا وقت ہو گیا، بی بی جا نہ سکی، اس کو اوٹ کی ضرورت تھی، کعبے کا در کھلا تھا اور اللہ پاک نے ان کے وجود کو لوث سے، میل کچیل سے، جو بچے کی پیدائش کے وقت ہوتی ہے اس سے اگر پاک فرمایا ہے تو یہ بھی ایک تعظیم ہے، تکریم ہے۔ حضرت مولا علی واحد بندے ہیں جو نجیب الطرفین ہیں، کریم الابوین ہے۔ نجیب الطرفین، نجیب کہتے ہیں شریف چنا ہوا، طرفین دونوں طرف سے، دونوں طرف سے کیا مطلب؟ باپ بھی ہاشمی، ماں بھی ہاشمیہ، اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین، کریم الابوین۔ جیسے حسن حسین یہ بھی نجیب الطرفین، حضرت غوث پاک یہ بھی نجیب الطرفین، ماں بھی ہاشمیہ باپ بھی ہاشمی، تو کیا بن گئے؟ نجیب الطرفین، کریم الابوین۔ یہ ہے حضرت مولا علی۔ دوسری خصوصیت یہ کہ جب پیدا ہوئے ماں کو ہوش آئی، اب بیٹے کو اٹھایا، بیٹے کی آنکھیں بند، حضور نبی کریم اتفاق آتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو مولا علی جب حضور ان سے بولتے ہیں پھر وہ آنکھیں کھولتے، یعنی آنکھ کھلی تو آنکھ پہلی نظر کدھر گئی؟ پہلی نظر کعبے میں پیدا ہونے والے کی کعبے پہ نہیں پڑی، کعبے کے کعبے پہ پڑی۔ یہ بھی تکریم، عزت ہے، کرامت ہے کہ پہلی نظر پڑی تو کہاں؟ اس مکھڑے پر جس کو تکنا، جس کو دیکھنا، کعبے کو دیکھنا 1 سال کی عبادت ہے،
اور حضور کے چہرے کو دیکھنا 40 سال کی عبادت سے بڑھ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے پہلی نظر پڑی تو رسول اللہ کے میاں صاحب کہتے ہیں مکھ محبوباں دا بیت اللہ، مکھ محبوباں دا بیت اللہ تے او محراب اچھیرے. آپ کے ساتھ لگ کے مجھے اردو بھولتی جاتی ہے. اگر 1.5 سال رہے نا تو میں بھی آدھا میر پوری ہو جاؤں گا. مکھ محبوباں دا بیت اللہ تے او محراب اچھیرے کرن نماز نیازاں عاشق تے سجدے دین چفیرے. دیدے دل بر ویکھن کر. اللہ نے جو آنکھیں دی ہیں ہم تو سمجھتے اس لیے دی ہے کہ شاید روٹی نظر آئے. ہمیں اس لیے اللہ نے آنکھیں دی ہیں تاکہ پاؤں اچھے طریقے سے دیکھ سکیں. لیکن جن لوگوں کی روح زندہ ہے وہ کہتے ہیں دیدے دل پر ویکھن کر. آنکھیں اللہ نے دی ہیں محبوب کو دیکھنے کی. دیدے دل پر ویکھن کر بن دل پر کیوں رکھاں جنہ اکھیں یار نہ دسے بھٹ پیاں. مولا علی کی پہلی نظر پیدا ہوتے ہی کدھر پڑی؟ حضور کے چہرے پر. اب جب حضور نے دیکھا یعنی نبی نے دیکھا علی کو، علی نے دیکھا نبی کو، آنکھیں ہوئی چار. ادھر خود سرکار، ادھر حیدر کرار، اور بڑا گوڑھا گہرا تھا پیار. گویا حضور کو بھی تھا انتظار. اب انہوں نے آنکھ کھولی، ہلکا سا فطری تبسم آیا. سرکار نے پہلے شہادت کی انگلی سے لعاب نکالا، علی المرتضی کے منہ میں ڈالا. لعاب نکالا مولا علی کے منہ میں ڈالا. اور پھر لعاب ہی نہیں بلکہ جو پیار جب زیادہ آیا، حالانکہ کام تو ہو چکا، جب لعاب ڈال دیا گھٹی تو ہو گئی، لیکن پیار پھر جو آیا، سرکار نے اس بچے کو اپنے منہ کے قریب فرمایا. منہ پہ منہ رکھ کے اس کے منہ میں حضور نے زبان ڈال دی. یہ تقدس ہے، یہ طہارت ہے. اللہ اکبر. علم و فن کے شہنشاہ رسول اللہ کے سچے گدا نام تھا جن کا حضرت احمد رضا. کتنی سونی میٹھی بولی بولی. آپ فرماتے ہیں شہد خارے لعاب زبان نبی، شہد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیرے عصمت پہ لاکھوں سلام. شہد خار لعاب یعنی ایک شہد ہے یہ میٹھا جو شہد کی مکھی بناتی ہے، ایک وہ شہد ہے جو زلال علامت ہے جو نبی کے منہ میں بنتا ہے، نبی کے لعاب سے بنتا ہے. اور مولا علی کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ نے پہلے شہادت کی انگلی سے لعاب کی گھٹی لگائی، لیکن من میں پھر جو سمندر پیار کا ابلا، حضور نے منہ ہی رکھ دیا علی کے پھر منہ پہ منہ رکھ کے نبوت کی زبان علی کے منہ میں ڈالی. اب وہ بھی پڑھا لکھا تھا، اس نے بھی لی جو زبان تو چوسنا کر دیا کھجور کی طرح. جس کو آتے ہی چہرہ نبوت کا دکھائی دے
اور جس کے منہ میں لعاب نبی کا گھٹی کے طور پہ آئے، اب نام رکھنے کا جب مرحلہ آیا تو نام رکھتے جناب ابو طالب، نام رکھنے کا حق تھا حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد کو۔ ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، باپ کا نام ہے جناب ابو طالب۔ اب باپ یا ماں، لیکن یہ بھی ہے حضرت علی کی شان کہ سرکار نے بولا اس کا نام میں رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی نے نام رکھا علی، اور علی ایک ایسا لفظ ہے اس کو ٹیڑھا بھی کرو تو سیدھا رہتا ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے علی ولی، نہیں سمجھے؟ یہ ہم نے ٹیڑھا میڑھا کر، ٹیڑھا میڑھا، روٹی شوٹی، ایک لفظ روٹی ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے شوٹی محمل، فضول لفظ ہے۔ کھانا شانہ، کھانا تو ہے، یہ شانہ کیا بلا ہے؟ یہ پہلا لفظ ہوتا ہے ٹھیک، اگلا لفظ ہوتا ہے بے معنی، میننگ لیس، جس کا مفہوم ہی کوئی نہیں۔ لیکن علی ایسا نام نبی نے رکھا کہ اس کو ٹیڑھا بھی کرو تو میننگ لیس نہیں ہوتا۔ علی ولی، علی ولی، علی علی ہے، ولی علی ہے۔ یہ شان ہے نبوت کے انتخاب کی۔ اب پھر حضور علیہ السلام نے نام رکھ دیا، جاؤ اپنے گھر رہو، لیکن کہتے انہو ربیا فی حجر رسول اللہ قبل الاسلام، اسلام کے اعلان سے پہلے مولا علی پلتے رہے رسول اللہ کی گود میں۔ سبحان اللہ۔ ماں دودھ پلاتی اور اکثر اوقات حضور اٹھا کے کھلا۔ اس بچے کے بچپن کا تقدس طہارت کا عالم کیا ہوگا جس کو حضور اٹھاتے ہیں، حضور سینے پہ لٹاتے ہیں۔ گویا یوں کہنا چاہیے حضور نے حسن حسین کے اتنے لاڈ نہیں اٹھائے جتنے لاڈ مولا علی کے اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ جتنا وقت مولا علی کو ملا اس کا 10واں، اس کا عشر عشیر بھی حسن حسین کو نہیں ملا۔ ظاہر ہے ان کو تو ملے ٹوٹل 6-7 سال، لیکن انہیں پوری عمر بھی لیا ہے۔ پیدائش کے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک، یعنی جب حضور کو غسل دیا تو مولا علی نے دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ مولا علی فرمایا کرتے تھے جب منبر پہ آتے تھے، کہتے تھے سلونی اما شئتم، جو من میں آئے پوچھو علی بتائے۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا اتنا علم کہاں سے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے حضور کو نہلایا تھا، جب میں نے سرکار کو غسل دیا تھا تو آخری وقت حضور جا رہے تھے اور حضور کی دونوں آنکھوں کے کٹوروں میں پانی رہ گیا تھا، حضور کی ناف مبارک میں پانی رہ گیا تھا۔ اب طریقہ یہ تھا میں روئی سے یا کپڑے سے حضور کی آنکھوں سے پانی صاف کرتا، لیکن ادب نے، حیا نے، وفا نے، عشق نے، پیار نے گوارا نہ کیا کہ روئی یا کپڑے سے صاف کروں۔ محمد عربی کی آنکھوں کے کٹوروں پہ مولا علی کہتے میں نے منہ رکھ دیا۔ آپ سمجھتے ہیں، سمجھدار ہیں، جب آدمی مر جاتا ہے اس کی آنکھوں میں جو پانی ہوتا ہے کون پی سکتا ہے؟ اس کی ناف میں جمع پانی کون پی سکتا ہے؟ لیکن جسے پتا ہو کہ یہ پانی حوض کوثر اس پہ قربان، حوض کوثر کے کروڑ چشمے ان قطروں میں نثار، جو پانی چشمے مازاغ کے کٹوروں میں جمع ہے، پیالوں میں جمع ہے۔ مولا علی کہتے ہیں علم میرے کا دار و مدار حضور کی آنکھوں میں جمع ہونے وہ پانی کے چند قطرے ہیں۔ جب میں نے سرکار کو آخری غسل دیا تھا
پانی حضور کی آنکھوں میں جمع ہوا تھا، ناف میں جمع ہوا تھا، میں نے کپڑے یا روئی سے صاف نہیں کیا تھا، میں نے اپنا منہ رکھ کے وہ پانی چوس لیا، لیکن پتہ تو بعد میں چلا جب وہ پانی میرے سینے میں آیا تو رب نے میرے سینے کو علم کا ایسا مدینہ بنایا کہ وہ پانی کے قطروں کا آنا تھا نگاہ کا عرش کے پار جانا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ حیدری، یا علی۔ آپ تصور فرمائیں جس نبی کے آنکھوں میں چند قطرے پی کے علی نعرہ لگائے پوچھو پوری کائنات کے بارے میں سب بتاؤں گا، جس کی آنکھوں کے قطروں کی یہ شان ہے، خود اس نبی کی کتنی عظیم جان ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے کہ سچ کہہ گیا امام محمد رضا خان ہے، وہ کہتے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سبحان اللہ، یہ اس مولا علی کو شان حاصل کہ آنکھ کھلے چہرہ نبی کا نظر آئے، اور پھر چلے تو نبی کی انگلی پکڑ کے چلے، اور ابھی 10 سال کی عمر ہوئی، پیر کے دن رسول اللہ نے نبوت کے تاج کو سجا کے نعرہ لگایا، منگل کے دن علی نبی کے پیچھے کھڑے تھے۔ سبحان اللہ، کتنا دیر لگی؟ 2 ہی مقتدی تھے رسول اللہ کے، کیونکہ نماز فرض سے پہلے حضور نفل عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ فرض ہوئے معراج کی رات، اس سے پہلے حضور کی عبادت کیا تھی؟ نفل تھی، اور نفل کی جماعت ہوتی تھی، اور بندے ہوتے تھے پیچھے صرف 2، ایک کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، ایک کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ سبحان اللہ، ظاہر ہے گھر کے اندر تو یہی 2 ہوتے تھے، اب علی المرتضیٰ کی عمر کتنی تھی؟ ابھی 10 سال کی عمر ہے، اس کو نبوت کے مقام کی خبر ہے، کتنا اعلیٰ نظر ہے۔ ہماری عمر 40 سال ہو گئی، ابھی بچپنا گیا نہیں، ابھی بھی حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں عمر تو وہ کہتے ہیں 40 سال یعنی عمر ہو گئی 40 سال، لیکن مزاج تو اذہال طفلی نکشت، ابھی تو بچے کا بچہ ہے۔ 2 قسم کے بچے ہوتے ہیں، ایک تو 70-80 سال کے ہو کے ابھی تو میں جوان ہوں، یہ اور طرح کا ہے، وہ باقی ہمارے جیسے اور طرح کے ہیں کہ مزاج نہیں بدلا بچپن کا، لیکن علی المرتضیٰ وہ فرد ہے، وہ مرد ہے، 10 سال کی عمر ہے اور نبوت کی پہچان ہے، نبوت کے اوپر اس طرح کی نظر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب حضرت علی المرتضیٰ کی عمر ہوئی تقریباً 12 یا 13 سال، اور حضور کو حکم ملا انذر عشیرتک الاقربین، میرا نبی اپنے قریبیوں کو ڈرا، ان کو اللہ کا پیغام سنا۔ جب حضور کو یہ حکم ملا، آپ کے پورے کنبے کے فرد بنے 40-50 کے قریب، لیکن سوچ یہ تھی ان کو بلاؤں کیسے، بٹھاؤں کیسے، کھلاؤں کیسے، اب خطاب بھی میں کروں، کھانا بھی میں چنوں، سارے بندوبست اکیلا کیسے کروں۔ حضور پریشان تھے، اب گھر والی تو گھر کی 4 دیواری میں ہوتی ہے، باہر معاملہ کون نمٹائے۔ ایک تنہا جان حضرت علی المرتضیٰ رخ والضحیٰ دیکھ کے پہچان گئے، آکے ایک 12 سال کے بچے کو کیا تمیز ہے کہ کسی کو پریشان دیکھ کر آکے گھٹنا پکڑ کے ہلائے، آپ پریشان ہیں۔
آپ اپنے 12 سال کے بچے پہ ذرا نظر ڈالیں، کیا وہ آپ کے دکھ بانٹتا ہے؟ آپ کی اور چہرے کے آثار پڑ سکتا ہے؟ ہمارے بچے تو جب ہوتے ہیں 18 سال پھر آ جاتا ہے پوری زندگی پہ زوال، ہم کہتے ہیں جا انگلستانی نے سنبھال۔ جتنی بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنی دور ماں باپ مجبور، لیکن یہ 12 سال 13 سال کی عمر کے بیچ میں عمر ہے اور اسے رسول اللہ کی پریشانی کی خبر ہے۔ حضور نے دیکھا کتنا دل خوش ہوا ہوگا، چلو کوئی تو ہے، بیٹا نہ صحیح علی ہی صحیح، بیٹوں کی جگہ پہ مولا علی۔ حضور نبی کریم سے پوچھتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اور پھر حضور نے یہ نہیں کہا بچہ ہے اس کو کیا بتانا ہے، حضور نے بھی شیئر کیا، گویا اس لائق سمجھا کہ یہ اس لائق ہے کہ میرے دکھ بانٹ سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے علی مجھے حکم خدائی ہے، میں نے اپنے قبیلے کو بلانا ہے، اور پھر کسی کو بلائے بندہ کھانا نہ کھلائے تو پھر جلسے پہ کون آئے؟ اللہ ہی تمہیں سمجھا۔ یہ اشتہار لگا ہوا ہے، قاری صاحب نے کل اشتہار لگوایا اور آہستہ سے مجھے خبر آئی ہے بغیر کھانے کے، میں نے کہا نہیں ہے پھر ہم آنے جانے، اس لیے جب اس وقت بغیر لنگر کے نہیں آتے تھے اب کہاں آئیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ جب یہ سارے آئیں گے ان کو کھلائے۔ مولا علی نے کہا آپ صرف یہ تیاری کریں، آپ نے کہنا کیا ہے باقی مجھ پہ چھوڑ دیں۔ آپ سب سمجھدار ہیں، 12 سال کا بچہ ہے، وہ کہتا ہے سارے بندوبست میں کروں گا، کیا اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ 12 سال کے بچے پر اور اعتماد، اور مکے کی پتھریلی زمین، جیسے مکہ پتھر تھا ان کے رہنے والے اس سے بڑے پتھر تھے، جہاں ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں سے بات کرنی تھی کوئی آسان تھی، لیکن یہ علی ہے وہ نبی ہے۔ میرے نبی نے اس بچے کو بڑا جانا، علی کو علی جانا، علی کا معنی ہے اعلیٰ بلند، میرے نبی نے اس بچے کو بچہ نہیں سچا جانا۔ فرمایا تو کر بندوبست، اور بندوبست کیا۔ تاریخ سیرت دونوں میں لکھا ہے کہ مولا علی نے حق ادا کر دیا۔ بندوبست کھانے کا بھی فرمایا، ایک ایک کنڈا کھڑکایا، ایک ایک کو بلایا اور ان کا آنا یقینی بنایا۔ صرف خبر دینی الگ بات ہے، لیکن ان کے آنے کو یقینی بنانا یہ الگ بات ہے۔ اور آگے جن کو جا کے کہا مولا علی نے، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا بچہ ہی تو ہے، گویا مولا علی بچپن میں بھی اتنے بڑے تھے۔ اب آگے ظاہر ہوتا ہے اتنے بڑے تھے کہ اکیلے نبوت کے ساتھ کھڑے تھے۔ میرے نبی کا سارا خاندان اکٹھا ہوا، سارا خاندان نے پہلے کھانا کھایا۔ جب سب نے کھانا کھایا اب رسول اللہ نے اٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا پیارو دیکھو مجھے رب نے پیغام بر بنایا ہے، اپنی توحید کا قاصد بنایا ہے، اپنی نیابت کا تاج پہنایا ہے، اللہ کا پیغام لے کے یہ فرد تمہارے پاس آیا ہے، تم میرے رشتہ دار ہو، تم میرے قریبی ہو، میرے پشتیبان بنو، میرے مددگار بنو، اس خیر کے کام میں میرے دست و بازو بنو۔ سارا مجمع چپ ہے، حضور فرماتے کوئی تو بولو، کوئی نہ بولا۔ دائی کے حوصلے نہیں ٹوٹ جاتے، پورا مجمع ہے، بولتا کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں بولا تو وہ 12 سال 13 سال کا بچہ کھڑا ہوا، یعنی اس کو اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ کہیں میرے محبوب کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اٹھ کے کہا میں حاضر ہوں۔ یہ آپ سوچے کیا بڑائی ہے، حضور کے دل کو رکھنے کے لیے کہا میں
हुजूर ने फरमाया आप बैठ जाओ। बैठ गए। हुजूर ने फिर सदा दी, 3 मर्तबा तो बुलाना फर्ज है, फिर सदा दी, कोई नहीं बोला, न बड़ा बोला, न छोटा बोला, न जवान बोला। हुजूर हैरत में है, कोई नहीं बोलता। उसको फिर एहसास हुआ, वो फिर खड़ा हुआ। तीसरी मर्तबा जब सरकार ने सदा दी, अब वो बच्चा खड़ा हुआ और बोल भी पड़ा, और बोला भी कुछ ज्यादा। उसने कहा कि मेरे करीम मेरी पिंडलियां बहुत कमजोर हैं, टांगे, बच्चा जो है टांगे मेरी पतली है, हूं मैं छोटा, लेकिन मैं सिर्फ खड़ा नहीं हूं, मैं इकरार करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, और मैं आपकी हर मंजिल पे आपका हमदम तेरे हमदम रहेंगे, हमदम तेरे हमदम रहेंगे, कोई न रहेगा हम रहेंगे, जिन पे तेरे करम रहेंगे, वही लोग मोहतशम रहेंगे, कोई न रहेगा हम रहेंगे। गोया उस मजमे में जिसमें सारे करीबी रिश्तेदार, किसी ने भी ढारस न बंधाई, किसी ने हौसला नहीं बढ़ाया, एक बच्चा था, उम्र का कच्चा था, फितरत का सच्चा था, नानक दानक वल्लो उच्चा ते सुच्चा हसबो नस्बो, जिसके बचपन की अजमतों का ये आलम। अल्लाह अकबर। मुकाबला किसी से नहीं, शान है। अब हुजूर ने कितना प्यार किया होगा, कितनी दुआएं सीना नबुव्वत से निकली होंगी। सुख में बंदा साथ दे तो एहसास और होता है, अगर बहते हुए आंसू कोई आन के चौक में पूछे, पूरा चौक है, पूरा शहर है, रोने वाले का दिल टूट टूट के तिरचियों की तरह बिखर चुका है, उसको चुप कराने वाला कोई नहीं। अगर कोई ऐसे में आ जाए, जिंदगी भर उसका नक्शा दिल की तख्ती पे गंदा हो जाता। इसीलिए कहते मैं गिरा था तो बहुत लोग रुके थे, मैं गिरा था तो बहुत लोग रुके थे, लेकिन सोचता ये हूं कि आए थे उठाने की, सोचता ये हूं कि आए थे उठाने कितने। तमाशा सारा जग देखता है, लेकिन बाजू से पकड़ के कोई कोई उठाता है, आंख से आंसू अपनी आस्तीन में कोई कोई जज्ब करता है। इसीलिए मियां साहब कहते हैं कि औखे वेले कारी आवे ते चंगियां दी अशनाई, औखे वेले ते कारी आवे चंगियां दी अशनाई, अड़िया आखड़ दी लज पालण ते जो इंसान वफाई। जिस अली का बचपन ये है, उसका शबाब कैसा हो, उसका शबाब कैसा। अब जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वां साल था नबुव्वत का, शेब अबी तालिब में, तो कितने दुख भरा वक्त था, रोटी टुकड़ा को तो तसव्वुर नहीं था। 3 साल सोशल बाइकाट। आप समझते सोशल बाइकाट, न बोलना, न चालना, न लेना, न देना, न रिश्ता, न प्यार, न मोहब्बत, न गुफ्तगू, बिल्कुल हर चीज बंद। फिर किसी घर के साथ सोशल बाइकाट 1 हफ्ता हो, उसकी चीखें निकल जाती हैं। लेकिन 3 साल जहां आटे की एक एक चुटकी को तरस गया वो खानदान। और दुख का आलम ये था कि जब कुछ भी नहीं आने देते थे मक्के वाले,
تو پھر جو سوکھا چمڑا پانی میں بھگو کر اس کو چباتے تھے تاکہ زندگی کا تار قائم رہے. سوکھے چمڑے کو، کیونکہ چمڑا تو نہیں کھایا جا سکتا، اب اس کو پانی میں بھگونا ہے، اور بھگو کے پانی میں جب نرم ہو جائے تو پھر اس کو چبانا ہے. یعنی زندگی کی اس جو سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے علی اور علی کے گھر نے، اس کی ماں نے، اس کے بھائیوں نے، اس کے بابا نے رسول اللہ کی خاطر 3 سال تک اس طرح، یا کبھی پتے مل جاتے درختوں کے، مشکل ترین 3 سال موت و حیات کی کشمکش میں، لیکن رسول اللہ سے نہ مکھ موڑا ہے، نہ دامن چھوڑا ہے، نہ ساتھ چھوڑا ہے، نہ رشتہ توڑا ہے، بس جوڑا ہی جوڑا ہے. بس 2 ہی ہستیاں ہیں. اگر گھر کی 4 دیواری ہے تو حیدر کرار ہے، اگر میدان ہے تو صدیق باوقار ہے. 2 ہی تو ہستیاں ہیں جن پہ عشق کی سرمستیاں ہیں. اگر میدان میں کوئی ستاتا ہے تو صدیق آسمان بن جاتا ہے. اور جب گھر کی 4 دیواری ہے پھر حیدر کراری ہے. اسی لیے علامہ اقبال جب دعا پڑھتے ہیں تو وہ دونوں کا نام اکٹھا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. جو پہلے میں نے بات کہی آ گئی نا، ہم ہیں اقبالی، ہم ہیں اقبالی، ہم ہیں محمد اسلام کے چمن کے مالی. اس لیے جہاں صدیق کا نام آئے، علی کا نام آئے، سمجھ لو یہاں بھی دال میں کالا کالا ہے، بلکہ سارا ہی کالا ہے. بھی کالا تو بچوں ہی کالا. جو صرف مولا علی کا نام لے، صدیق سے کترائے، سمجھ لو یہ بھی کالا ہے. جو دونوں کو ملا ہے ان پہ راضی کملی والا ہے. اسی لیے کیا کہا؟ سوزے. اقبال نے کہا مانگ مومن مسلمان، مانگ رب سے. کیا مانگو؟ کہتے سوزے صدیق کو علی از حق طلب. او مسلمان پھیلا جھولی لگا صدا، او پاک خدا مجھے عطا فرما، او دوں تجھے کیا. کہا مانگ خدا سے سوزے صدیق کو علی، صدیق کا سوز مانگ، علی کی لگن مانگ، خدا سے محمد سجن مانگ. یہ ایمان ہے. جو ایک کا انکار کرے وہ بالکل اتھنٹیکیٹڈ بے ایمان ہے. جو سب کا اقرار کرے پکا مسلمان. اسی لیے وارث شاہ بھی کہتے 4 یار نبی دے 4 گوہر، 4 یار نبی دے 4 گوہر، سب ایک تو ایک چڑھیندڑے نی. اور لپیٹ کے کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جنہ انہ وچ فرق کچھ جاتا اور درو حضور دے گندڑے نی. تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جانو یک دل، ابو بکر عمر عثمان و علی ہے. تو جس کا بچپن اتنا پاک ہے اس کا لڑکپن کیا ہوگا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت ابو طالب گزرے، دیکھا تو خوش ہوئے.
खुश होना भी तो किसी चीज की अलामत है। खुश हुए, खुश हो के पूछा क्या कर रहे हो? तो हजरत अली ने पहले जवाब दिया, कहा बाबा हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अपने बेटे की हुजूर से मोहब्बत को देख के बाप के सीने में ठंड पड़ गई। और जनाबे अबू तालिब ने कहा अकील भी समझदार है, जाफर भी अच्छा है, तालिब भी अच्छा है, लेकिन तू सबसे अच्छा है। ये भाई थे मौला अली के, एक का नाम अकील है, दूसरे का नाम जाफर है, तीसरे का नाम तालिब है। ये सारे भाई हैं, लेकिन कुछ भाई उधर हैं, अली इधर है, और रखते हर वक्त मोहम्मद के मुखड़े पे नजर है, इतने बाखबर है। इसलिए बाप ने भी कहा तू सबसे अच्छा है, हालांकि आप सबसे छोटे थे। हजरत अली सबसे छोटे थे, लेकिन कुदरत ने करम फरमाया, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। लड़कपन भी सुभान अल्लाह, और फिर वो भी अभी ऐन उठती जवानी थी, मसे भीग रही थी कि हिजरत का हुक्म आया। अब बहुत मुश्किल वक्त था कि पूरे मक्के ने एक कबीले के एक एक जवान सूरमा को तैयार किया, तलवारें जहर में बुझाई कि आज रात मोहम्मद अरबी की जिंदगी का चिराग यकीनी बुझा दो, और हर तलवार उसके बदन पे गिरे ताकि किसी एक का नाम न लगे किस किस को पकड़ेंगे। पूरा मक्का एक तरफ, एक बिस्तर, हर तलवार वहीं गिरनी है। मेरे नबी को हुक्म हुआ कि साजिश इंतहा को पहुंच गई, आप चलो मदीने। तो फिर बिस्तर, फरमाया अब ये देख किसको सुलाना है, किसका इतना चौड़ा सीना है कि जो मौत के बिस्तर पे बेगम होके सोए। मेरे नबी ने अली को बुलाया, उठती जवानी, संभलती जवानी, अभी मसे भीग रही है, अभी ठीक से दाढ़ी रीश भी सजी नहीं है। इस उम्र में एक टीनेजर, ये होते सिर्फ खेल कूद के मेजर, नहीं समझे? ये शुक्र है कि आप इन्हें साथ लेके आ गए, वरना इनके हाथ में डंडे होते हैं। इस उम्र में रसूलुल्लाह ने अली अल-मुर्तजा को बुलाया, फरमाया हर तलवार मेरी जिंदगी का चिराग, और ये लौ को काटने पे तुली है, और आज की रात मौत और हयात की रात है, और हर तलवार मेरे बिस्तर पे गिरेगी। पर जब ये है मेरे पास अमानतें हैं लोगों की, अब अमानतें कौन वापस करेगा? मेरे साथ सिद्दीक है, लेकिन बिस्तर पे कौन सोएगा? अब मौला अली समझते थे ये बिस्तर मौत का बिस्तर है। इश्क ने कहा अली ये हयात का बिस्तर है, ये मोहम्मद की जात का बिस्तर है, ये मेराज की रात का बिस्तर है। अल्लाहु अकबर। हिकड़ियां जाग दियां दे रहे भाग सुते, भाग जाग जा मिले आवन सुतियां नू। मौला अली कहते हैं कि हर रात बेचैनी में गुजरती थी, आज हर तलवार इसी बिस्तर पे गिरनी थी। हम जो सोए तो लंबी तान के सोए। अब उधर से तो यही था भी यही तलवारें गिरेंगी, उधर यकीन का आलम क्या है? यकीन का आलम क्या है? कहते यकीन इसलिए था कि हुजूर फरमा गए थे कि तू अमानतें कर वापस करके आ जाना, अमानतें वापस करके आ जाना। मौलवी साहब बोलते तीन आंकड़ा सी मरवाओ, लेकिन वो अली है, उसने कहा कि आज हुजूर जो बोल गए हैं कि अमानतें वापस करके आ जाना, लिहाजा मेरा जाना लाजिम है। एक मक्का नहीं पूरी कायनात भी तलवारें निकाल के आ जाए, अली मर नहीं सकता, क्योंकि नबी जिंदगी की जमानत दे गए। जो तुमने कहा वही तकदीर का लिखा निकला, लगता है कि तुम कातिब तकदीर भी हो।
نے کہا یقین کی معراج. مولا علی سوئے سو گئے. تلواریں مارنے والے قتل کرنے والے آئے اور آ کے پہلے کھڑے رہے. حضور یاسین پڑھتے ہوئے وہ چلے گئے. اندھے ہو گئے سارے. اب آ کے جس وقت ساری رات دیا پہرا, ابھی اٹھیں گے, ابھی جاگیں گے. اب جس وقت رخ سے پردہ اٹھایا سمجھا نبی تھا, نکل آیا علی تھا. سبحان اللہ. تو بس یہی ہے, علی علی ہے, نبی نبی ہے. جو ان کی شان کو نہ سمجھے پکا غبی ہے. شان ہے مولا علی کی. اور جب حضور ہجرت کی رات بیت گئی, کہتے ابھی رات تھی, حدیث میں رات تھی, مولا علی سو رہے تھے. اوپر والے مالک نے جبریل و میکائیل کو صدا دی. آخر ایوارڈ بھی تو دینا تھا, اتنی بڑی قربانی دے رہا تھا سونے والا. کہا جبریل میکائیل سے محبت ہے, کہا بڑی ہے, برادری جو ہے. میکائیل تجھے جبریل سے کہا ہے. فرمایا پھر ذرا ایک دوسرے کو کچھ تھوڑی تھوڑی اپنی اپنی عمر دے دو, زندگی دے دو. دونوں نے کہا محبت ہے پر جی زندگی اپنی اپنی. کوئی دیتا ہے کسی کو اپنی حیاتی, تو رب نے بولا کہ تم ہو پر نیچے ذرا دیکھو. ایک آدمی پوری زندگی نبی کو دے کے, پوری حیات نبی کے کھاتے لگا کے سو گیا ہے. لہذا اب جزا یہ ہے, جبریل تو بھی جا, میکائیل تو بھی جا. علی سوئے اور اس کے چوکیدار بنے جبریل و میکائیل پاسبان بنے, تاکہ پتا چلے جو نبی سے توڑ نبھاتا ہے عرش والا ان کی رکھوالیاں آپ کرواتا ہے. یہ شان ہے مولا علی کی. اور پھر ہجرت کر کے مدینے جو پہنچے, حضور منتظر تھے اور رات دن چلتے چلتے پاؤں پھٹ گئے, جگہ جگہ سے کٹ گئے. حضور کے پاس جو پہنچے, کتنا لمبا سفر, 450 کلومیٹر دور بیٹھے تھے حضور. کہاں مکہ کہاں مدینہ پہنچے علی. رسول اللہ نے روتے ہوئے استقبال کیا, سیدھی نظر گئی پاؤں پہ, پکڑ کے پاؤں, پھر معراج ہو گئی. پکڑ کے مولا علی کے پاؤں رسول اللہ نے اپنی گود میں رکھ دی. یا پہلے منہ میں لعاب ڈالا, آج لعاب مرہم بنا بنا کے اس کے پاؤں پہ لگ رہا ہے. سبحان اللہ. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا